आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बहुत अहम इशू के साथ हाजिर हैं। हज 2020 की तस्वीर साफ हो गई है। सऊदी अरब ने बाकायदा हज 2020 का ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि इस बार हज कैंसिल नहीं होगा, बल्कि इसकी अदायगी महदूद पैमाने पर होगी। कोरोना वायरस के फैलते इन्फेक्शन को देखते हुए सऊदी वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि हज के लिए सिर्फ मकामी लोगों और मुल्क में रह रहे गैर मुल्की अफराद को कुछ शराइत के साथ इजाजत दी जाएगी। इस खबर से आलम इस्लाम में मायूसी का माहौल है, क्योंकि हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक है और मुसलमानों पर फर्ज है। इसीलिए आलम इस्लाम में एक मायूसी का माहौल जरूर है। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हज 2020 को लेकर कई तरह की कयास आराइयां हो रही थी, लेकिन अब यह फाइनल हो गया है कि इस बार हज बैतुल्लाह कैंसिल नहीं होगा, बल्कि इसकी अदायगी महदूद पैमाने पर होगी। कोरोना वायरस के फैलते इन्फेक्शन को देखते हुए सऊदी वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि हज के लिए सिर्फ मकामी लोगों और मुल्क में रह रहे गैर मुल्की अफराद को कुछ शराइत के साथ इजाजत दी जाएगी। قررت وزارة الحج والعمرة إقامة حج هذا العام 1441 هجرية بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الجسدي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية۔ इससे कबल मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना वायरस वबा के सबब साल 2020 में हिंदुस्तानी आज़मीन हज को सफर पर न भेजने का फैसला किए जाने से मुतालिक मुत्तला किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के फैसले का एहतराम करते हुए हिंदुस्तान ने फैसला किया है कि इस बार हिंदुस्तानी आज़मीन को सफर हज पर नहीं भेजा जाएगा। इस बरस हज पर जाने के लिए मुंतखब सभी 2,13,000 आज़मीन हज के पैसे वापस किए जाएंगे। सऊदी अरब सरकार के इस तमाम बड़ी जो कोरोना की महामारी है उसकी चुनौतियों को देखते हुए जो सऊदी अरब की सरकार का फैसला है, उस फैसले का सम्मान करते हुए हमने फैसला किया है कि इस वर्ष हज 2020 में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को सऊदी अरब हज यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा। अब तक लगभग 2,30,000 से ज्यादा भारतीय मुसलमानों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया है, और आज ही से, बल्कि जिस समय हम आपको ये सूचना दे रहे हैं उसी समय से सभी जो 2,30,000 आवेदन जिन लोगों ने किया है उनका पैसा बिना किसी कटौती के सभी लोगों को डीबीटी के जरिए ऑनलाइन पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इस खबर के बाद आलम इस्लाम में मायूसी का माहौल है। महदूद पैमाने पर हज बैतुल्लाह के दौरान मुख्तलिफ तरह के एहतियाती तदाबीर भी किए जाएंगे, ताकि लोगों की सेहत पर कोई मनफी असर न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ये खबर तो अच्छी है कि इस बार सफरे हज कैंसिल नहीं होगा, रद्द नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की गलतफहमियां थीं, लोगों में चेमेगोइयां चल रही थी, बल्कि एक बेइत्मीनानी का माहौल था लोगों में कि इस बार कोरोना वायरस के चलते हज होगा या नहीं, फरीज़ा हज अदा हो पाएगा या नहीं। लेकिन अब एक तरह से तस्वीर साफ हो गई है कि हज कैंसिल नहीं होगा, बल्कि बैरून ममालिक के लोग इस बार हज में शामिल नहीं हो पाएंगे। सऊदी अरब के जो मकामी लोग हैं वो, और सऊदी अरब में बैरून ममालिक के जो लोग पहले से मौजूद हैं, वही लोग एक तरह से सफर हज में, फरीज़ा हज में एक तरह से शामिल हो पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की खबर आई है या कोरोना वायरस से जिस तरह की परेशानियों का सामना है, ऐसे में पूरे आलम इस्लाम में एक मायूसी का माहौल जरूर है, क्योंकि जो इस्लाम के अहम अरकान है उनमें से हज भी उनमें शामिल होता है, और
फरीज़ हज ना कर पाना, ये कहीं ना कहीं इसमें एक मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मायूसी बहुत ज़्यादा। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत ख़ास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिबेट में। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सीनियर फिजिशियन हैं, जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मोहसिन वली साहब, आपका सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मोहम्मद इरफान अहमद साहब एक्स मेंबर हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। इरफान अहमद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ और खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूँगा। सर, जाहिर सी बात है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की जो रफ्तार है वो एक तरह से थम गई है। हज, क्योंकि अब अगले महीने हज होना था और हज की तैयारियां शुरू होनी थी, बल्कि फॉर्म भरे गए थे और कुरानदाजी भी हो गई थी। जिन लोगों के नाम आ गए थे उनमें बहुत एक तरह से खुशी थी कि वो इस बार फरीज़े हज अदा करवाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है, और कोरोना की वजह से आप देख लीजिए कि जो अब फैसला सऊदी अरब की सरकार ने किया है कि जो लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं वही लोग एक तरह से सफर कर सकते, हज कर सकते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा एहतियाती कदम उठाया गया है सऊदी अरब की तरफ से। अबू हुरैरा, आपका तो नाम ही हज से ताल्लुक रखता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये हज जो है बहुत ही अजीम शान इबादत है इस्लाम में। ये खाली जाना आना नहीं है मक्का मदीने का। और किसके मुक़द्दर में हज है और किसको अल्लाह ताला अपने घर बुलाते हैं, ये हमारे हाथ में, न सऊदी हुकूमत के हाथ में है, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। बेशक। तो अल्लाह ने जिसको चाहा होगा, मंजूर किया होगा, वही हज करेगा। और वो जो दूसरे लोग हैं वो दुआ करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे और अगले साल जाने की तैयारी करेंगे। एक बात जी। दूसरी बात ये है कि इससे पहले तारीख गवाह है कि साल 865 में इस्माइल बिन यूसुफ ने मक्का पर हमला किया था, हज नहीं हुआ था। उसके बाद साल 930 में अबू ताहिर का हमला हुआ था, हज नहीं हुआ था। उसके बाद 983 से 990 तक अब्बासी खिलाफत और शाम की लड़ाई आपस में हुई थी। इतने साल 83 से 90 तक हज नहीं हुआ था। 1831 में ताउन की वबा फैली थी, हज नहीं हुआ था जी। 1837 से 1858 तक बहुत लंबे पीरियड है ये। डिफरेंट रीजन से और वबाओं के फैलने से हज नहीं हुआ था। और जो आखिरी डाटा मेरे पास है, इसके अलावा भी होगा, 1846 में हैजा फैला था, हज नहीं हुआ था। तो इसमें मायूस होने की या इसको अपशकुन समझने की, इसको अल्लाह का अजाब भी समझने की ऐसी कोई बात नहीं है। हज मिनिस्ट्री जो है सऊदी अरबिया की, वो हाजियों की सेहत पर, हाजियों की सिक्योरिटी पर, हाजियों की हिफाजत पर बहुत बड़ा खर्चा करती है। और हाजी वहाँ जाकर बीमार ना हो उस पर बहुत बड़ा खर्चा करती है। और अगर हज में कोरोना जैसी वबा फैल गई तो फिर उसका कोई अंत नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं होगी, कोई उसके फैलाव को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो इस बिना पर भी हज को इस बार ना किया जाए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके जरिए। तो ये एक बहुत ही वाइज डिसीजन है और इस पे सऊदी उलमा का इजमा है, उनकी सबकी ये राय है कि हुकूमत का फैसला बहुत मुनासिब है। सिर्फ 10 सेकंड में एक और बात और बता दूं कि जब मैं वहाँ हज ड्यूटी पे था, एक साल 88 या 90 में मेनिंजाइटिस फैली थी और बहुत सी अमवात हुई थी, आप लोगों को भी याद होगा। तो 3 दिन के अंदर पूरा जहाज भर के फ्रांस से सऊदी अरेबिया ने मेनिंजाइटिस के टीके मंगा लिए थे और हम सबको फ्री हैंड दे दिया था कि हर हाजी को लगाइए। पूरी डिस्पेंसरी में जितने भी मुमालिक की वहाँ थी, मक्का शरीफ में और मदीना शरीफ में, सबको 3 दिन के अंदर सऊदी गवर्नमेंट ने वैक्सीनेट कर दिया था। ये अपना आप ही पूरे आलम के लिए देखने से ताल्लुक़ रखता है, समझने से ताल्लुक़ रखता है। तो इतना जिम्मेदार मुल्क जो हाजियों की हिफाजत के लिए इतना ज़्यादा खबरदार है, उसके फैसले का इस तरह से आना हमारे लिए शौक का और अफसोस का सबब नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा इस बात का सबब होना चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की तौबा करें कि शायद हमारी गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने अपने घर में हमको इस बार जाने की तौफीक मनसूख फरमाई
اور انشاءاللہ آگے آگے اور بہت دن ہیں، حج ہوگا. اور ایک بات اور عرض کر دوں میں، پھر میں اپنا ختم کرتا ہوں بیان، کہ ہم نے حج کو تفریح بنا لیا ہے اور یہ اس عبادت کو بہت زیادہ ہم نے ڈسٹارٹ کر دیا ہے. مارکیٹنگ، شاپنگ، گھومنا یہ حج کا حصہ بن گئے ہیں. اس پہ ہم سب کو بہت زیادہ استغفار کرنی چاہیے اور اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے. حج وہ عبادت ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے پیدل جا کے، پیدل چل کے، لالٹینیں ہاتھ میں لے کے، پتھریلے طواف میں طواف کر کے کیا ہے. آج ساری سویدھائیں ہیں، ساری فیسلٹیز ہیں، بہت آسانیاں ہو گئیں پہلے کے مقابلے میں. اور ظاہر سی بات ہے، بڑی اچھی باتیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائیں کہ اس پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک احتیاطی تدبیر کے حساب سے احتیاطی قدم اٹھایا گیا ہے تاکہ ایک بہت بڑا مجمع جس میں 40-50 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر اگر اس طرح کی وبا پھیلتی ہے تو اس کا نتیجہ بہت بڑا ہوگا. اور انہی احتیاطی تدابیر کے چلتے ہے بڑا قدم سعودی عرب کی سرکار نے اٹھایا ہے. بہت خاص مہمان میرے ساتھ اور جڑ گئے ڈیبیٹ میں، ذکر الرحمان صاحب جو کہ سابق ایمبیسڈر ہیں، سفیر ہیں، وہ بھی اس ڈیبیٹ کا حصہ ہیں. ذکر الرحمان صاحب، نیوز 18 اردو میں آپ کا بھی بہت استقبال ہے. اور عزیز زیدی صاحب جو کہ سابق صدر ہیں حج عمرہ ٹور آپریشنز ایسوسیشن کے، وہ بھی میرے ساتھ اس ڈیبیٹ کا حصہ ہیں. عزیز زیدی صاحب، آپ کا بھی بہت استقبال ہے نیوز 18 اردو میں. میں ذکر الرحمان صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. سر، ظاہر سی بات ہے کہ حج ایک فریضہ تو ہی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا رکن ہے، لیکن اگر حج کی ہم بات کریں تو دو ممالک کے بیچ، پوری دنیا کے درمیان تو ہوتا ہے، لیکن ہندوستان اور سعودی عرب کے بیچ ایک بہت بڑا رشتے کو جوڑنے کا ذریعہ بھی یہ ہے. جی دیکھیے، ایسا ہے کہ تاریخی طور پر ہندوستانی حجاج جو ہیں وہ ہمیشہ سے دنیا میں تعداد میں دوسرے نمبر پر ہوتے ہیں، اور اس مرتبہ بھی تقریباً 2 لاکھ کے قریب حجاج عازمین تھے اس سال کے لیے بھی. اور ہندوستانی فوج جسے کہتے ہیں عربی میں، تو وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور بہت مؤثر ہوتی ہے. ایک بات جی سر، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، آپ کنٹینیو کیجئے. جی آپ کی آواز، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر. ہلو، میں بات کروں؟ جی سر بالکل، آپ کنٹینیو کیجئے، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو، ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، سعودی عرب کا جو ڈیسیژن ہے، جو اس وقت فیصلہ ہے، بہت ہی عاقلانہ فیصلہ ہے، اس لیے کہ یہ وبا جو ہے یہ عالمگیر وبا ہے، اور عالمگیر وبا میں ہمیں تقریباً 4 مہینے یا 5 مہینے سے اس بات کا شک تھا کہ شاید اس مرتبہ حج نہ ہو پائے. لیکن حکومت سعودی عربیہ نے جو شروع سے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کی، خاص طور پر رمضانوں میں بھی اور رمضان سے پہلے بھی، وہ اس بات کی ضامن رہیں کہ حج کے زمانے میں خانہ کعبہ اور دوسرے مناسک حج کی جگہ جو ہیں ان کو ہم صاف ستھرا اور سینیٹائز کر سکیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حجاج اکرام جو ہیں وہ تقریباً 5 سے 6 ملین کے قریب آتے ہیں. اب وہ 5 سے 6 ملین حجاج اکرام کے لیے آپ کو جسمانی مسافت اور سماجی مسافت کا خیال رکھنا ناممکن ہے. بالکل. کیوں؟ کہ جگہ اتنی زیادہ نہیں ہے وہاں. اس لیے جو یہ فیصلہ ہے یہ بہت ہی مناسب ہے کہ حج ہو رہا ہے اور حجاج بھی جائیں گے، اور خاص طور پر وہ حجاج جو تمام دنیا سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جو وہاں رہتے ہیں. وہ اس لیے ہے کہ جو تدابیر سعودی عرب نے احتیاطی تدابیر اختیار کی تھیں، وہ احتیاطی تدابیر کا جو ہے عمل وہ لوگ کریں، اور نہ صرف یہ کہ سماجی دوری یا جسمانی دوری، بلکہ اور بقایا جتنی بھی ضروریات ہیں جو آپ کو اس وبا سے بچا سکتی ہیں، اس وبا سے بچانے کے لیے سعودی عرب کے انتظامات پر کوئی اثر نہ پیدا ہو سکے. بالکل. ہمارا خیال یہ ہے
کہ یہ بہت ہی مناسب قدم ہے. حج بھی ہو رہا ہے, ساری دنیا کے حجاج بھی ہوں گے, لیکن ہاں اس مرتبہ باہر سے نہیں آئیں گے, بلکہ وہی ہندوستانی, وہی امریکن یا برطانیہ کے, یا وہی بنگلہ دیش اور پاکستان کے, یا وہی اسلامی ممالک کے حجاج ہوں گے جو سعودی عربیہ میں مقیم ہیں اور وہاں وہ اپلائی کر کے آ سکتے ہیں. بلکہ سعودی عربیہ نے باقاعدہ ان کے کوارنٹین کا بھی انتظام کیا ہے, ان کے یہ انشور کرنے کے لیے کہ حج شروع ہونے سے پہلے ان کی جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں, ان احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں. یہ ایک ایسا قدم ہے جس سے نہ حج پر کوئی اثر پڑا ہے. بالکل بالکل, ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف حج بھی ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کو تشویش تھی, پورے عالم اسلام کو تشویش تھی کہ حج اس بار ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا, لیکن یہ ایک بہت اچھا قدم ہے سعودی حکومت کا کہ حج بھی ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی ایک طرح سے انجام پائیں گی. میں اس پر اور بھی آپ سے ذکر الرحمان صاحب بات کروں گا کیونکہ ہندوستان اور سعودی عرب کے رشتے بہت روایتی اور بہت پرانے رشتے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ معاشی طور پر سعودی عرب پر کیا کچھ اثر پڑے گا اس طرح سے, کیونکہ پورے عالم اسلام سے تقریباً 40 سے 50 لاکھ لوگ سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں, معاشی اعتبار سے کیا کچھ اثر پڑے گا, اس پر بھی ہم آگے آپ سے بات کریں گے. میں عزیز زیدی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. سر, کیونکہ حج عمرہ ٹور آپریٹرز بھی بہت اہم رول ادا کرتے ہیں جب حج کا وقت ہوتا ہے یا اس کے علاوہ سال بھر جب عمرے پر لوگ جاتے ہیں, کیونکہ پچھلے 3 مہینے سے لگاتار جو پورا جو فنکشن ہے وہ ایک طرح سے ٹھپ پڑا ہوا ہے. کس طرح کے اثرات پڑ رہے ہیں سعودی عرب اس بار, کیونکہ ہندوستان نے بھی طے کر لیا ہے کہ اس بار لوگوں کو حج پر نہیں بھیجا جائے گا کیونکہ سعودی عرب نے روک دیا ہے, تو کس طرح کے اثرات پڑیں گے جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں؟ بے شک اثر تو پڑے گا. ہمارا پورا اسٹاف ہوتا ہے, پورے ہم لوگ انتظامات پہلے کر رکھتے ہیں, پہلے ہوٹل وغیرہ بھی رکھتے ہیں وہاں پر, اور اس کی تقریباً سال بھر پہلے ہم لوگ انتظام کر کے آتے ہیں. اب وہ اس کے بعد ایک مطلب تو امید کی تھی کہ یہ ایسا ہوگا, مطلب حج کی کوئی رمضان کے پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ حج جو ہے اس سال نہیں ہو پائے گا, تو ہم لوگ اسی طرح تیار تھے. بہرحال جو ہوگا وہ اللہ کا منظور ہے, تو دیکھیں گے کیا کریں گے, اور اللہ چاہتا آئندہ سال انشاءاللہ ہم لوگ پھر حج کریں گے. نہیں زیدی صاحب, کیونکہ اس بار بھی بکنگ ہو چکی ہوں گی, کیونکہ قرعہ ہو چکا تھا, فارم بھرے جا چکے تھے, تو آپ لوگوں کے پاس جو لوگ پرائیویٹ طور سے حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں, تو ان کے سامنے بھی بہت سے مسائل ہوں گے, جو انہوں نے اپنے پیسے جمع کیے ہوں گے, جو نقدی جمع کی ہوگی, لین دین میں بہت سے مسائل ایک طرح سے سامنے آئیں گے اس صورت میں. نہیں, ہم لوگ وہاں پر بھی ایڈوانس پے کر کے آتے ہیں. جب 1 سال پہلے سے ہم لوگ جو ہیں ان سے باتیں کر لیتے ہیں, ان کو ایڈوانس بھی دیتے ہیں, اور بلڈنگ وغیرہ بھی ہم لوگ بہت پہلے کر لیتے ہیں, اس لیے کہ بعد میں بہت کم وقت ملتا ہے, فائنل بعد میں کرتے ہیں. نہیں, پہلے ہم لوگ وہاں پر, تو اس کا اثر پڑا ہے, سب پہ پڑا ہے. ہم لوگ پہ کیا پڑا ہے, اب آئے جو لوگ پیمنٹ کر چکے ہیں ان کو واپس کیا جائے گا, اس میں کیا کیا سکتے اس میں. بالکل, ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوگا. بالکل. میں عرفان احمد صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. عرفان صاحب, کیونکہ آپ حج کمیٹی آف انڈیا سے بھی جڑے رہے ہیں, ایک لمبا تجربہ آپ کو ہے, کیونکہ اس بار سعودی عرب نے جو اعلان کیا, اب اس کے بعد ہندوستان نے بھی قدم اٹھایا کہ ہندوستان سے کوئی بھی حج کا فریضہ حج ایک طرح سے ادا کرنے کے لیے اس بار نہیں جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اثرات کیا کچھ ہوں گے لوگوں میں؟ اب عرفان صاحب تشویش یہ ہے, بہت سے لوگ یہ بھی سوشل میڈیا پر سوال کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پیسے کس طرح سے وصول ہوں گے, رقم واپس کس طرح سے ملے گی, کس طرح سے اس کا فارم بھرا جائے گا, کس طرح سے اپلوڈ کیا جائے گا, کیونکہ پورا پروسیس آن لائن ہونا ہے. عرفان صاحب, نہیں ابو صاحب جو ہے آپ نے آج جو ہے ڈیبیٹ بہت صحیح موضوع پر کی ہے, اور ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں جناب مختار عباس نقوی صاحب جی, انہوں نے صوبائی پریس کانفرنس کر کے اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سب کو بتا دی ہے. آپ کے ٹی وی چینل پر بھی کوئی
فارم بھرے تھے، سب کو جو ہے وہ آن لائن پروسیس سے جس طریقے سے انہوں نے اپنے بینک کے کھاتے سے ہمارے حج کمیٹی میں پیسے جمع کیے تھے، اسی پروسیس کے تحت جو ہے ان کو بغیر کسی کٹوتی کے وہ پورے کے پورے پیسے ماشاءاللہ واپس مل جائیں گے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے۔ اس لیے سعودی عرب کی سرکار کا بھی میں بہت بہت مشکور ہوں، کیونکہ آج کی تاریخ میں پوری دنیا اس وبا کی چپیٹ میں آئی ہوئی ہے، اور یہ جس طریقے سے جو ہے یہ پھیل رہا ہے اس کی نہ ابھی تک کوئی دوا بنی ہے، اور خود سعودی عرب جو ہے وہ پوری طریقے سے اس سے متاثر ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ڈیلی کتنے وہاں پر 4-5 ہزار کیس جو ہے وہ ڈیلی سعودی عرب میں بھی آ رہے تھے، مکہ معظمہ میں بھی آ رہے تھے، مدینہ منورہ میں بھی آ رہے تھے، اور کس طریقے سے لگ بھگ 2 مہینے تک جو ہے تقریباً 2 مہینے تک وہاں کی سب مسجد جو دونوں ہیں ہماری بڑی، وہ ان میں نماز بھی جو ہے وہ اندر کے جو کام کرنے والے آدمی ہیں وہی ادا کرتے تھے۔ تو اس سے جو ہے ایک بہت بڑی وبا جو پھیلی ہوئی ہے وہ سب جگہ نہ پھیلے، کیونکہ تمام ممالک کے آدمی جو وہاں پر جاتے پھر کتنا سوشل ڈسٹینسنگ وہاں نہیں فالو ہو پاتی، پھر وہاں سے اپنے اپنے ممالک میں آتے، یہاں پر آنے کے بعد میں جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک افیکٹ ہو سکتا تھا۔ تو یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، بالکل۔ اور تو جیسا ابھی ہمیں ڈاکٹر ولی صاحب کو جو ہے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بہت ہی انہوں نے ماشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں کون سے سن میں کب کب حج نہیں ہوا اس کے بارے میں ڈیٹیل انہوں نے بتایا، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کئی بار تو حج ہوا ہی نہیں بالکل، لیکن انشاءاللہ اس سال جو ہے کم سے کم حج ہوگا، لیکن وہ لوکل آدمی کا ہی حج ہوگا، اور اس میں وہ بالکل جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہی لوگ ایک طرح سے حج میں شامل ہو سکیں گے۔ اس بیچ میرے ساتھ بہت خاص مہمان مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب، جو کہ شاہی امام ہیں عیدگاہ لکھنؤ کے، ہمارے ساتھ ڈیبیٹ میں جڑ گئے ہیں۔ خالد رشید فرنگی محلی صاحب، آپ کا بہت استقبال ہے نیوز 18 اردو میں۔ مولانا، جس طرح سے یہ خبر آئی کہ حج تو ہوگا تو ایک اطمینان بھی ہوا لوگوں کو اور عالم اسلام کو، لیکن ایک مایوسی دوسری طرف یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام قرعہ میں آ چکے تھے، فارم بھرے جا چکے تھے، اور قرعہ میں نام آنے کے بعد لوگوں کو یہ ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب مقدس سفر پر جانا ہی جانا ہے، لیکن جس طرح سے وبا پھیلی اور اس کے بعد جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں، اسے کس طرح سے دیکھا جائے؟ دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ تمنا آرزو ہوتی ہے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار اس مقدس سفر پہ جائے اور حرم شریف میں طواف کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام ارکان ادا کرے، حج کرے، مینا میں جائے، مزدلفہ میں جائے، عرفات میں جائے، اس کے بعد مسجد نبوی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اپنے دل کے آرزوں اور تمناؤں کا اظہار کرے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، اس بار جو کہ اتنی خراب وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور کہیں پر بھی کوئی بھی پروگرام نہیں ہو پا رہا ہے، تو جو بھی حکومت نے فیصلہ لیا ہے سعودی عرب کی، وہ ظاہر سی بات ہے سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی لیا ہے۔ لیکن جو بات ظاہر سی بات افسوسناک ہے کہ پوری دنیا سے جو لاکھوں لوگ اس مقدس سفر پہ جاتے تھے وہ نہیں جا پائیں گے، اور اپنے ملک میں تو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو زندگی بھر ایک روپیہ جمع کر کے اس سفر حج کے اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں اس سال بھی ظاہر سی بات ہے ایک بڑی آبادی وہ تھی جو کہ حج پہ جس کو یقین تھا کہ وہ انشاءاللہ جائے گی، تو ان حضرات کو مایوسی تو بہت ہوئی ہے۔ یہ کہنا کہ مایوسی نہیں ہوئی ہے یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک پازیٹیو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کم از کم حج ادا کیا جائے گا، حج کے ارکان ادا ہوں گے، اور سعودی عرب میں جو مختلف ممالک کے لوگ رہتے ہیں جس میں کہ اپنے ملک کے بھی حضرات ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ موقع ملے گا۔ بالکل۔ میں ڈاکٹر محسن ولی صاحب، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سعودی عرب نے جو قدم اٹھایا، وہاں کی سرکار نے جو قدم اٹھایا، ایک طرح سے بہت ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے یہ قدم، بہت بڑی ذمہ داری، کیونکہ اگر ایک بڑا مجمع ہوتا اور اس میں کچھ اس طرح کے کیسز ہوتے، اگر نوبت آ جاتی، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی سعودی عرب نے ایک طرح سے نبھائی ہے یہ قدم اٹھا کر۔
جی مجھے یاد ہے جب وہاں میننجائٹس پھیلی تھی تو کس قدر اموات ہوئی تھیں، اور چھوٹی سی وہ بیماری تھی، کورونا کی طرح نہیں تھی. دوسرے سعودی جو اتھارٹیز ہیں وہاں پہ اس کی حج کی منسٹری الگ ہے پہلی بات، اور اس کا سپرویژن ڈائریکٹ وہاں کے بادشاہ سلامت کرتے ہیں. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیکریٹری جنرل آف دا لیگ اینڈ چیئرمین آف دا ایسوسیشن آف مسلم اسکالرس شیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایمرجنسی میں کورونا وائرس کے پینڈیمک کے چلتے یہ اس وقت غیر معمولی پہلو ہے جس کی وجہ سے حجاج کی گریٹ کیئر اور اس کے ماتحت ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے. اور میں تو اس کا دوسرا پہلو دیکھتا ہوں کہ یہ جو بھی جن لوگوں کا اس سے دل وہ ہوا ہے، مائل ہوا ہے اور ٹوٹا ہے، تو وہ ان کے لیے زیادہ ثواب ملے گا اگر ان کی نیت تھی حج کرنے کی. کیونکہ بہت سے قصے تاریخ میں ایسے ہیں کہ جب پیدل حج ہوتا تھا اور لوگ حج پر نہیں پہنچ پاتے تھے تو ان کو بشارت ہوتی تھی ان لوگوں کو کہ تمہارا حج اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے. تو اس میں اگر کسی کی موت بھی ہو جاتی ہے اس سال تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور آگے کی تیاری میں لگ جانا چاہیے. اور اگر نقصان ہوتا ہے مالی، ٹکٹ بک کرانے میں، کینسلیشن میں، یا کچھ اور، یا کسی سے ہم نے قرض لیا اس کو واپس کرنے میں، تو اس کو بھی بخوشی ہم کو قبول کرنا چاہیے اور اللہ سے اس پہ بے پناہ ثواب کی امید کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ پورے عالم میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ سب ادارے عبادت کے ایک ساتھ بہت زیادہ سست ہو گئے، ان میں عبادات کم ہو گئی. ہماری مساجد بہت دن بند رہی، حرمین شریفین بند رہے. یہ میں آپ کو تھوڑا اس کا روحانی ایسپیکٹ بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کو کی طرف مائل ہونے کا سبب بننا چاہیے. حج کا کینسل ہونا ہمارے لیے اور حج کا ملتوی ہونا ہمارے لیے، اور زیادہ اللہ سے دعا اور استغفار جو ہم حج میں عرفات کے میدان میں بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ہم لوگ عام طور سے بھی جو ہر سال جب عازمین جو حج پر جانے والے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں پولیو کے ڈراپس پلائے جاتے ہیں، پولیو کی دوا پلائی جاتی ہے، مینجائٹس جس کے آپ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں اس کے ٹیکے باقاعدہ لگائے جاتے ہیں. تو احتیاطی قدم سعودی عرب نے اسی وجہ سے احتیاطی قدم اٹھایا کہ ہر سال وہ اس طرح کے قدم اٹھاتے رہے ہیں، وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے اس معاملے میں. ان کا فائنینشیل لاس ہے لیکن وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ایئر لائنز کا لاس ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. سعودیہ ایئر لائنز کا لاس ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. کتنے لوگوں کو ٹیمپریری ایمپلائمنٹ ملتا تھا اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. کتنی دکانیں سستی تھی اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. کتنی ہوٹلز کو بزنس ملتا تھا اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. کتنے جو بلڈنگوں کے مالک تھے ان کو کرایہ سال بھر کی ان کی آمدنی ہوتی تھی اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ کی اور ہماری صحت کا خیال کر رہے ہیں. تو اس بات کی قدر کرنی چاہیے. اور پھر میں اسی بات پہ آؤں گا کہ استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے کن گناہوں کی وجہ سے ایسا ہمارے ساتھ ہوا. اور پوری دنیا میں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ حج ملتوی نہیں ہوا ہے، حج ہو رہا ہے اور حج ہم نہیں جا پا رہے ہیں. یہ دونوں الگ الگ چیزیں. بالکل ظاہر سی بات ہے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ کم سے کم حج ہو رہا ہے. حج جو ہے فریضہ حج وہ رد یا کینسل نہیں ہوا ہے، بلکہ سعودی کے لوگ اور سعودی میں بیرون ممالک کے جو لوگ ہیں وہ لوگ حج ایک طرح سے ادا کر پائیں گے. چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، تمام مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بریک سے لوٹ کر آئیں گے. تو اس سفر حج کی وجہ سے یا فریضہ حج جس طرح سے باہر ممالک کے لوگ نہیں جا پائیں گے، معاشی نقصان کیا کچھ ہوگا اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور جو لوگ حج پر نہیں جا رہے ہیں انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہیں حج کا ثواب ملے گا. اس پر بھی ہم جو عالم دین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. تو پرائم ڈیبیٹ میں آج بہت اہم ایشو پر بات کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس اور کورونا قہر کے چلتے اس بار سفر جو فریضہ حج ہے وہ ایک طرح سے ادا کیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ میں جو اعلان سعودی عرب کی حکومت نے کیا ہے کہ جو لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں، جو مقیم ہیں سعودی عرب میں، وہ حج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بیرون ممالک کے لوگ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، وہ ایک طرح سے اس فریضے میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن باہر ممالک سے کسی کو الاؤ نہیں کیا جائے گا اس بار حج 2020 میں. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے آخر اثرات کیا کچھ ہوں گے. بہت خاص مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں ذکر الرحمان صاحب آپ سے ہی بریک کے بعد شروعات کرنا چاہوں گا. سر، ظاہر سی بات ہے کہ فریضہ حج
सिर्फ एक मजहबी फरीजा नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के लिए अगर हम बात करें तो माशी भी एक बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि कई साल आप सऊदी अरब में रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान सऊदी अरब का होगा अगर इक्तिसादी और माशी एतबार से हम बात करें? देखिए, पिछले तकरीबन 6 महीने से सऊदी अरब ने कई अरब रुपए का या रियालों का नुकसान अपना उठाया है। ख़ास तौर पर रमज़ान के ज़माने में जब उम्रा नहीं हुआ तो कई 100 अरब रुपए का उनको नुकसान हुआ, और ख़ास तौर पर हज के ज़माने में कई खरब रुपए की इक्तिसादी तिजारत होती है। अब ये, और ख़ाली यही नहीं है, उसमें मुतव्विफ़ीन हैं, उसमें ज़माज़मा हैं जो ज़मज़म को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टर्स है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो सब का नुकसान इस मरतबा हुआ है। सऊदी अरब को डबल नुकसान हुकूमत सऊदी अरब को ये है कि खाली यही नहीं कि उनको हुज्जाज बाहर से न आने के बाइस ये नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि उन ज़माज़मा को, उन मुतव्विफ़ीन को, उनको मुआवजा भी देना पड़ रहा है। लेकिन सऊदी हुकूमत ने बहुत शुरू से ही इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन हम हुज्जाज की फलाह, बहबूद और सेहत, इसको हम मद्देनज़र रखेंगे और इसको सामने रखेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि उन्होंने ख़ास तौर पर जद्दा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में शुरू से ही इस बात पर ध्यान दिया कि किसी तरह इन शहरों में ये न फैलने पाए। हत्ता कि आप ये देखिए कि पिछले हफ्ते तक उन्होंने अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। वो सिर्फ इस वजह से कि अगर लोकल लोग भी आते हैं तो लोकल लोगों की सेहत भी उनकी जिम्मेदारी है। आप देखिए, पूरी दुनिया में आलमगीर सतह के ऊपर आप देखेंगे कि कहीं लॉकडाउन हो रहा है, कहीं बचा जा रहा है, लोग आज भी घरों में बच रहे हैं। जहां लाखों के बजाय हजारों लोग आएंगे, उन हजारों लोगों में भी मसला होगा सऊदी हुकूमत के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको वहां लगाना पड़ेगा, जिसमें सैनिटाइजर्स हैं, सैनिटाइजेशन करने वाले हैं, आइसोलेशन है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, मास्क है, ग्लव्स हैं, गर्मी होगी। इन सब चीज़ों को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए, उनका खर्चा बहुत है। इसके अलावा तिजारत, जो आज़मीन हज जाते हैं, वो जो तिजारत उनके ज़रिए होती है, वो सारा का सारा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। लेकिन उनको ये बात मालूम है कि हज एक ऐसा फरीज़ा है जिसको हम इस तरह नहीं छोड़ सकते कि अचानक उसको मनसूख कर दें, रद्द कर दें या कैंसिल कर दें। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन्होंने बहुत शुरू से ही इस बात का ध्यान रखा है कि सेहत हमारे सामने, हमारे लिए इंतहाई अहम है, कोई भी कुछ भी हो जाए। सही है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो आज़मीन इमसाल हज के लिए जाना चाहते थे, मेरा ख्याल ये है कि आने वाले साल में सऊदी, अगर इस वायरस की सिचुएशन बेहतर हो जाती है और अगर कोई दवा इसकी कामयाबी से ईजाद हो जाती है, तो मुझे यकीन है कि सऊदी अरब आइंदा आने वाले सालों में उन हुज्जाज को कंपनसेट इस तरह करेगा कि हुज्जाज की तादाद बढ़ा देगा, ताकि जो लोग इस साल नहीं हज कर पाए हैं उनकी कुछ तादाद अगले साल या जब भी हालात बेहतर हो उसमें उनको जमा कर दिया जाए, उनको ऐड कर दिया जाए, उनको शामिल कर लिया जाए। बिल्कुल। देखिए, हाजियों का जो अरेंजमेंट है, जो उनकी तरतीब है, जो उनका इंतज़ाम है, वो कोई आसान नहीं है। जगह छोटी है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप मिना में चले जाइए, मिना की हुदूद है, मिना की हुदूद को न वो बढ़ा सकते हैं न उसको कम कर सकते हैं, उतनी ही हुदूद रहेगी। अब उस हुदूद में अगर आप 40-50 लाख आदमी को ले जाते और उनको वहाँ खड़ा कर देते तो इंतहाई शदीद ख़तरा था कि ये वबा बुरी तरह फैल जाए।
تو یہ بہت دانشمندانہ قدم، بالکل بہت عقل مندی کا ثبوت دیا اور بہت اہم فیصلہ کیا ایک طرح سے. یہ فیصلہ لینا بھی سعودی عرب کے اور سرکار کے لیے اتنا آسان نہیں رہا ہوگا. میں مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. سر، سعودی کی عوام یا سعودی کی سرکار کی بات کریں، جس طرح سے ذکر الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ مسجد الحرام ہو یا حرمین شریفین ہو، اس کی خدمت کو باعث فخر سمجھتے ہیں سعودی عرب کے لوگ اور سعودی عرب کی جو سرکار ہوتی ہے. میرے دو سوال ایک ساتھ مولانا آپ سے ہیں کہ جو لوگ حج پر نہیں جا پا رہے ہیں تو کیا انہیں واقعی میں اس حج کا ثواب ملے گا؟ کیونکہ ایک طرف وبا ہے، اس سے بچنا بھی ہے احتیاطی طور پر، اور دوسری طرف آپ ایک طرح سے حج پر نہیں جا پا رہے. اور دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ایک میسج بھی جائے گا پورے عالم اسلام کو، ایک میسج جائے گا کہ آپ کی صحت اسلام میں پہلے ہے، اس کے بعد اسلام کی تمام ادائیگی اور اس کے فرائض اور رکن ہیں. دیکھیے، یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ تم نہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالو اور نہ اپنی وجہ سے دوسروں کی جانوں کو ہلاکت میں ڈالو. اور اسی اصول پہ سعودی عرب سے لے کر کے پوری دنیا میں مسلمانوں نے رمضان سے لے کر کے عید میں اور ابھی تک عمل کر رہے ہیں. اور کووڈ-19 کے سلسلے میں پوری دنیا میں، اپنے ملک میں بھی مسلمانوں نے مسجدوں سے لے کر کے روزے میں، رمضان میں تمام تر پریکاشنز لیے ہیں. کسی نے بھی اس میں کوئی بھی غلط میسج نہیں دیا ہے. لہٰذا ہم نے اپنے عمل سے پوری دنیا کے سامنے یہ ایک سویلائزڈ قوم ہونے کی ایک بہت اچھی مثال پیش کرتے ہوئے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ مذہب اسلام میں صحت ایک نعمت ہے، اور مذہب اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ صحت تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے جس کی حفاظت تمہارے اوپر فرض ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جب جان ہے تو جہان ہے. جب آپ کی جان ہوگی تبھی آپ عبادت کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے، جہاں تک ثواب کا تعلق ہے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. لہٰذا جن لوگوں نے حج پہ جانے کی نیت کر لی تھی اور حج پہ جانے کے لیے جو بھی فارمیلٹیز تھیں وہ پوری بھی کر لی تھیں، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے جو بھی دقتیں پیش آئی ہیں، رکاوٹیں پیش آئی ہیں، وہ کسی بھی عازمین حج کے اختیار میں نہیں تھیں. لہٰذا انشاءاللہ ان کو ان کے عمل کا، ان کی نیت کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ نیت رکھنی چاہیے کہ اگلے سال انشاءاللہ وہ اس مقدس حج پہ ضرور جائیں گے. بالکل ظاہر سی بات ہے، اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ایسے لوگوں کے لیے ضرور نکالے گا جنہوں نے نیت کی ہے یا جن کا نام اس بار فائنل لسٹ میں آ گیا تھا قرآن اندازی کے بعد. میں ڈاکٹر محسن ولی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا، کیونکہ ایشیائی ممالک اور خاص طور سے ہندوستان میں ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب تمام فرائض زندگی کے ایک طرح سے ادا ہو جاتے ہیں تب یہ ہوتا ہے کہ اب فریضہ حج کو بھی ادا کر لیا جائے. بالکل آخری عمر میں جو بزرگ اور بچے ہوتے ہیں، جو بزرگ خاص طور سے ہو جاتے ہیں، وہ ایک طرح سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ایسے میں بھی یہ قدم جو اٹھایا گیا بہت بہتر ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد بزرگوں کی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب سفر حج میں. نکالا دیکھیے، حج کے لیے ہم لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے، بیٹا کاروبار سے لگ جائے، ہم سب اپنے فرائض سے نمٹ جائیں، تب ہم حج ادا کریں. یہ اس لیے ہے کہ پرانے زمانے میں جب حج کا سفر ہوتا تھا تو لوگ اپنے قرضے معاف کروا کے سب سے مل کے جل کے، مشکل سفر چونکہ یہ ہوتا تھا، ان کو لوٹ کے زندہ واپس آنے کی بھی امید نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس کو آخر میں رکھا گیا تھا. اور یہ صحیح تھا اس وقت کے اعتبار سے. یہ نہیں تھا کہ آپ بامبے سے بیٹھے 4 گھنٹے میں جدہ اتر گئے. پوری ایک مسافت ہوتی تھی جو کیسے طے کی جاتی تھی. میری دادی اماں نے کہتی ہیں جب حج کیا تھا تو مطاف بہت چھوٹا تھا اور لالٹین ہاتھ میں لے کے رات کو طواف کرتے تھے، اور وہاں پتھریلی زمین تھی. تو جو حج کی سہولیات سعودی گورنمنٹ نے مہیا کرائی ہیں، اور ہم سب بھول گئے کہ حج ایک مشکل عبادت تھی،
उसकी वजह से लोगों को वापस जिंदा आने की भी उम्मीद नहीं होती थी। मैंने खुद बहुत ही अफसरदा हालत में हाजियों को बम्बई के एयरपोर्ट पर, जब अकबर नाम का जहाज चलता था, तो अकबर से जब वो आते थे 7-8 दिन का सफर करके, बिल्कुल निढाल और बहुत थकान के साथ देखा है। तो ये एक ऐसी चीज थी जो हमको इस बात की तरफ इशारा करती थी कि हज जो है एक वो इबादत है जिसको हमको आखिरी रखना चाहिए। ये अब हम देखते हैं कि बहुत से मुल्कों के बहुत नौजवान लोग और बहुत खासतौर से जो गैर अरबी ममालिक हैं और इवन मलेशिया इंडोनेशिया के भी बहुत जवान लोग हज पे जाते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, पॉइंट की बात ये है कि हज एक मुश्किल इबादत है, मुजाहिदे वाली इबादत है। तो हमको ये चाहिए कि उस उम्र में हज करें जिसमें हम सभी अरकान अच्छी तरह से उसके हज के अदा कर पाएं। अंडर 40 40 साल के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। आई कांट एज का प्रेस्क्रिप्शन तो नहीं है इबादत के लिए, लेकिन आप अच्छी जवानी की हालत में, जैसे बहुत से लोग शादी के बाद जाते हैं बम्बई वगैरह के जो फैमिलीज हैं, मैंने देखा कि वो अपने पैसे स्विट्जरलैंड वगैरह जाने में बर्बाद नहीं करते, वो शादी के बाद हज के सफर में जाते हैं, अल्लाह के दरबार में जाते हैं और वो मुख्तलिफ ज़ियारतें देखते हैं जिससे उनका ईमान ताज़ा होता है। खाली हज जो है एक इबादत नहीं है, बल्कि हमको अपने असलाफ और अपने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, अल्लाह का दरबार है, उसका जलाल और उसकी ठंडक, हुजूर के गुंबद खिजरा की और मिंबर की ठंडक महसूस करना और इस्लाम की मुख्तलिफ निशानियों को देखने का और अपने ईमान को ताज़ा करने की इबादत है। इस्लाम का तारुफ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हज का डॉक्टर साहब, हज के माने ही यही है कि अपने अंदर पूरी तरह से बदलाव। आप हज करने जाते हैं और हज से जब लौट कर आते हैं तो पूरी तरह से बदले हुए होते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे कि क्योंकि सऊदी ने अब जो वहाँ के लोकल लोग होंगे, मकामी लोग होंगे या बैरून ममालिक के लोग जो होंगे, उनका हज जाहिर सी बात है होना है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी सऊदी सरकार पर कि जो लोग जितने हजार लोग हज करेंगे उनकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जाए, वहां पर भी जो एहतियाती तदाबीर है उसका भी ख्याल रखा जाए मेडिकल के एतबार से। हाँ, मेडिकल का उन्होंने जरूर कुछ वो ऐसा करेंगे, बहुत ज़हीन लोग हैं वो कि एक तो कुछ दवाएं आ भी गई हैं और सऊदी सबसे पहले खरीदता है दवाई, चाहे जितनी महंगी हो कि ना हो। तो प्रिवेंटिव जो हम ऐसी दवाएं हैं जो हम डॉक्टर्स को खिला रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, तो उस तरह की कुछ दवाएं हाजियों के लिए कंपलसरी करेंगे या उनको एजुकेट करेंगे, उनको डिस्टेंसिंग का और इसका सब तालीम देंगे आने से पहले, और उनको सफाई वगैरह का तो पहले से हमसे ज्यादा सऊदी लोग बहुत साफ सुथरे होते हैं। और सऊदी नहीं है वहाँ, सिर्फ हर मुल्क के लोग हैं वहाँ, बिल्कुल जो वहाँ एम्प्लॉइज हैं वो कॉस्मोपॉलिटन एक पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं मत समझिए कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका के लोग वहाँ हज नहीं करेंगे, सब करेंगे। जो वहाँ इकामे पे हैं, जो वहाँ मुकीम हैं, जो वहाँ सर्विस करते हैं, जो वहाँ की सफाई के इदारे में हैं, तो बहुत बड़ा एक गैर सऊदी लोगों का बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हज तो होगा ही, लेकिन उसमें एहतियाती तदाबीर का भी पूरा ख्याल रखना होगा। और सऊदी हुकूमत ने भी एक तरह से ये क्लियर कर दिया है कि तमाम सेहत का पहले ख्याल रखा जाएगा और उसके बाद तमाम अरकान एक तरह से अदा किए जाएंगे। मैं इरफान साहब आपके पास आना चाहूंगा, मोहम्मद इरफान अहमद साहब। जिस तरह से अभी जिक्रुर रहमान साहब कह रहे थे कि सऊदी अरब अगर मान लीजिए कि अगले बार पूरे आलम इस्लाम का हज होता है या मुकम्मल हज अगर एक तरह से होता है तो उसमें सऊदी हुकूमत ये करेगी कि तादाद बढ़ा देगी, कहीं से अगर कोटा 1 लाख का है तो 1,10,000 कर दिया जाएगा। मेरा सवाल इरफान साहब ये है, क्या हिंदुस्तानी हुकूमत के जहन में भी ये तमाम चीजें होंगी कि इस बार जो लोग नहीं जा पाए हैं इन्हें भेजने की कोशिश और इसके अलावा कुछ कोटा बढ़ाया भी जाए? नहीं, क्या है जो नई पॉलिसी है हमारी हज की जी, तो उसमें प्रोविजन है कि हर साल जो है आपको फार्म भरना है। लेकिन फिर भी हमारे जो है मोहतरम जो वजीर अक़लियती उमूर हैं, उन्होंने बड़ा दिल करते हुए जो हमारी ख़वातीन थी इस साल जो बगैर महरम के जाना चाहती थी, उन्होंने उसको अगले साल के लिए अलाउ कर दिया है कि उन लेडीज को, उन ख़वातीन को अगले साल एज इट इज जो है वो हम उनको भेजने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो अगले साल भरेंगी बगैर महरम वाली, उनको भी उसमें जो है शामिल करेंगे। लेकिन पूरे के पूरे सबको एकोमोडेट करने की जो है
وہ ہماری پالیسی میں ایسا ہے نہیں، کیونکہ یہ حج ایکٹ جو ہے ایکٹ سے چلتا ہے، تو ان کو تو دوبارہ ہی اگلے سال جو ہے اپنے فارم اور فارمیلٹی پوری کرنی پڑے گی. لیکن جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری جو نیت ہے وہ ہم نے کر لی ہے، تو اللہ پاک جو ہے بہت کریم ہے، رحیم ہے، وہ ہماری اس نیت کو قبول کرے گا، اور حج کا جو ہے ہمیں ثواب انشاءاللہ جو ہے ان آدمیوں کو جن کی منظوری آئی تھی انشاءاللہ ملے گا. اور جو اگلے سال جانا چاہیں گے وہ نئے طریقے سے بھریں گے، جو پرانے ہوں گے وہ بھی نئے طریقے سے بھریں گے. تو اس میں وہ اپنے ایکٹ کی روح جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے، اس لیے ان کو 21 میں ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. ابھی تو ہم نے جو ہے ان کے لیے پورے کے پورے پیسے واپس کرنے کا پورا پلان بنایا ہے، اس کے لیے سرکولر بھی جاری کر دیا ہے. اور ہمارے جو ہے وزیر اقلیتی امور نے آج صبح پریس کانفرنس کر کے اس کی باریک سے باریک باتوں کو عرفان احمد صاحب کیونکہ رقم واپسی کی آپ بات کر رہے ہیں، آج مختار عباس نقوی صاحب نے بھی اس پر بیان دیا تھا کہ پیسے کی ادائیگی کا فوراً سسٹم شروع کیا جائے گا، اس کا ایک نظم کیا جائے گا. لیکن پیسے کی واپسی کی جہاں تک بات ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی عازمین کا انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، نہیں جاتا ہے، تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، پاسٹ میں چیزیں دیکھیں کہ پیسے کی واپسی میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت مشکلات ہوتی ہیں. اس طرح کی پریشانیاں نہ ہوں کیونکہ لوگ پہلے سے پریشان ہیں، اس کے لیے بہت مضبوط سسٹم یا میکانزم بنانے کی ضرورت ہوگی. ابو صاحب میں آپ کو بہت ہی جو ہے یہ فخر کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے جو پچھلے سال تک کے حاجیوں کے اگر ایک ایک پیسہ تھا وہ سارے کا سارا ان کے کھاتے میں بھیج چکے ہیں. جن کے جو مر گئے تھے حاجی ان کے جو لائقین تھے ان کے کھاتے میں بھیج چکے ہیں. اور اگر کسی کی کوئی 2-4 کیس ایسے ہیں جو ٹیکنیکل پرابلم تھی، ان کا کھاتا اگر صحیح نمبر نہیں تھا یا بعد میں وہ بند کر دیا تھا، تو ہمارے حج کمیٹی آف انڈیا کے جتنے بھی وہاں پر کام کرنے والے ادھیکاری ہیں، کرمچاری ہیں، انہوں نے ان کو جو ہے کانٹیکٹ کر کے اور ان کا ایک ایک پائی جو ہے وہ چکتا کر دیا ہے. ہمارے یہاں پر کسی نہیں، بالکل امید یہی کی جانی چاہیے کہ صحیح ٹائم پر صحیح وقت پر جن لوگوں نے اپنا پیسہ جمع کیا ان کی کوئی شکایتیں اس طرح کی نہیں آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. میں عزیز زیدی صاحب بہت دیر سے سر آپ ویٹ کر رہے ہیں، بھرپائی کس طرح ہوگی؟ آپ لوگوں کا تو بہت نقصان ہوا ہے کیونکہ عمرہ بھی ایک طرح سے اس پر بند ہے اور اس کے علاوہ اب لوگ حج پر بھی نہیں جا پائیں گے، تو اس کی بھرپائی سر کیسے ہوگی؟ کیا آنے والے سالوں میں اگر حالات بہتر ہوں گے تو ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے؟ اللہ سے پر امید رہنا چاہیے، انسان کو اس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، بے شک، اور ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. نقصان نفع جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ہر آدمی کو اس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، ہم بھی اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ حج اگر نہیں ہوگا تو عمرہ شاید جلدی شروع ہو جائے، اس سے بھی شاید کچھ تھوڑی بہت بھرپائی ہو سکتی ہے. ویسے اللہ مالک. بالکل. میں ذکر الرحمان صاحب ایک بہت چھوٹا سا کمنٹ آپ سے لوں گا اور خالد رشید فرنگی محلی صاحب اس کے بعد میں آپ کے پاس بھی آؤں گا. میں ذکر الرحمان صاحب، کیونکہ ہندوستان اور سعودی عرب کے رشتے بہت مضبوط رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے حج ان رشتوں کو جوڑنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب مودی کی سرکار آئی تھی اس کے بعد سے کوٹا بھی بڑھا تھا اور اس سرکار نے بھی کافی کوشش کی تھی کہ ایک کوٹا بڑھے جو حاجی جاتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طرح کی دشواریاں ہوں گی؟ جو لوگ اس بار حج پر نہیں گئے یہ لوگ بھی حج پر چلے جائیں، اس کے علاوہ کوٹا اور بڑھ جائے کیونکہ اب لوگوں کی امیدیں اور بڑھ جائیں گی اور لوگوں کی ایک تعداد زیادہ ہو جائے گی حج پر جانے والوں کی. دیکھیے دشواریاں تو ہوتی ہیں. ایک زمانے میں ہمارے یہاں سے 25 سے 30 ہزار جاتے تھے، پھر 50,000 ہوئے، پھر 75,000 ہوئے، پھر 1.5 لاکھ ہوئے، اب تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہیں. اور واقعی میں حقیقت یہ ہے کہ سعودی حکومت کو اور سعودی منتظمین کو بہت سارے مسائل سے جوجھنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مایوس نہیں کرتے ہیں. اگر ہم ان سے 50,000 کا کوٹا زیادہ مانگتے ہیں تو وہ 10-15 ہزار ضرور دے دیتے ہیں. وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم سب کو یقین مستحکم ہے، یقین کامل ہے، خدا کی مرضی اور خدا کی رضا جو ہے وہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. جب بلاوا آتا ہے تبھی انسان جاتا ہے، بلاوا نہیں آتا تو انسان وہاں جا نہیں سکتا. یہ بہت ضروری ہے.
दूसरे ये बहुत ज़रूरी है और हम सबको इस बात का यकीन है। और तीसरी बात ये है कि सऊदी हुकूमत ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो ये कोशिश करें कि हाजी तादाद में कम आएँ, इसलिए कि खाली सऊदी ये उनकी इंतज़ामिया की परेशानी की वजह भी नहीं है, बल्कि जो हज से मुंसलिक सनत है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसलिए सऊदी हुकूमत और सऊदी इंतज़ामिया हमेशा आगे बढ़कर, आगे कदम उठाकर एकोमोडेट करने की, लोगों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। और मुझे यकीन है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ न कुछ वो खुद बढ़ाएंगे अगर हालात ठीक हुए, अगर वायरस जो आज वबा है अगर ये सब कंट्रोल में आ गए और इसकी कोई दवा सामने आ गई तो मुझे यकीन है कि वो खुद ब खुद इस बात बिल्कुल इस कोटे में इजाफा किया जाएगा और सऊदी भी चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाए। मैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी मलिक साहब एक आखिरी कमेंट आपसे कि अब जिस तरह के हालात हैं, जितने संगीन हालात हैं कोरोना वायरस के आने के बाद, ऐसे में जो लोग अब सफर हज पर नहीं जा पा रहे हैं, फरीज़ा हज में शिरकत नहीं हो पा रही, तो उनके सामने सिर्फ एक ही चीज़ है, सब्र और शुक्र, बस। यानी यकीनी तौर पर उनको इस पर सब्र करना चाहिए कि यही अल्लाह की मर्ज़ी थी और अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लिहाजा ये जो फरीज़े हज अदा करने जा रहे थे तो यही कहा जाता है कि अल्लाह के दरबार में वही पहुंचता है जिसको कि अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाता है, बुलाता है। लिहाजा उम्मीद रखें, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है, और पूरी ये नियत रखें कि इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह ताला इस मुबारक सफ़र पे आप तमाम हजरात को जाने का ज़रूर मौका देगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि ये भी कहा जा सकता है कि अल्लाह को शायद इस बार मंजूर नहीं था जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, और वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें इस बार हज का मौका मिल रहा है सऊदी में रहते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब, डॉक्टर मोहसिन वली साहब, मोहम्मद इरफान अहमद साहब, ज़िक्रुर रहमान साहब और अजीज़ जैदी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।